آج ایک صاحب آئے میرے پاس ملنے کے لیے, مفتی صاحب میں 40 سال کا ہو گیا, میری شادی نہیں ہو رہی. میں نے کہا کیوں نہیں ہو رہی؟ کہہ رہے ہیں یار میں پتہ نہیں, میرا مائنڈ ہی اس کے لیے تیار نہیں ہوتا, میرے لیے دعا کر دیں کہ میری شادی ہو جائے. میں نے کہا تو کر ہی نہیں رہی, کر ہی نہیں رہا, تو میں یہ دعا کر دیتا ہوں آپ کا مائنڈ بن جائے. تو میں نے کہا بنانے کی کوشش کرو گے تو بنے گا نا. تو بہت بڑا مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ صحت کے معاملے میں بھی, پڑھائی کے معاملے میں بھی, اور بزنس کے معاملات میں بھی, دین کے معاملات میں بھی. دین میں بھی تو یہ ہے نا کہ جنت کے اسباب اختیار کرو گے تو کہاں جاؤ گے؟ جنت میں. تو اس میں بھی جنت کے اسباب بھی اختیار کرنے کے لیے تیار بولو نہیں ہے. جنت کے اسباب ہے گناہ چھوڑو, گناہ نہیں چھوڑتے, اور پتہ نہیں ایران توران کیا کچھ کر لیں گے, وظیفے پڑھ لیں گے, 5 لاکھ دفعہ آیت الکریمہ پڑھ لی, فلاں نے پڑھ لی, یہ کر لیا, وہ کر لیا, اور فلاں کو کھانا کھلا دیا. بھائی جنت میں جانے کا سب سے پہلا سبب کیا ہے؟ کہ جس چیز کو اللہ نے حرام کہہ دیا اس سے آپ کو بچنا ہے, گناہ چھوڑنا ضروری ہے. اپنے عقیدے کو توحید کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتے. کتنے اچھے بن جاؤ, شرک پر اگر ہے. دیکھو جیسے دنیا کا کے اسباب ہوتے ہیں نا, کہ جب تک محنت نہیں کرو گے, صحت کی کوشش نہیں کرو گے تو صحت بنتی نہیں ہے. یہ تھوڑی کہ اٹرم پٹرم جو مرضی کھاتے رہو اور آپ پھر بھی صحت مند, ایسا نہیں ہوتا. جو لوگ کہتے ہیں نا فلاں سب کچھ کھا جاتا ہے پھر بھی ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہے. ایک وقت اس کو بھی بریک لگانی پڑتی ہے, اس کو روکنا پڑتا ہے اپنے آپ. اور جو پھر بھی کچھ نہیں ہو رہا ہے اس کا مطلب ایک ہی دفعہ میں ہونے والا ہے, اس کو ایک ہی دفعہ میں پھٹ جائے گا بیٹھا بیٹھا. کیونکہ جو کچھ ہوتا رہے نا تو انسان پھر بھی تھوڑا سا احتیاط سے چلتا ہے. اس کا مطلب ایک ہی دفعہ میں اس کا کچھ ہونے والا ہے, ٹائٹ طریقے سے دھماکے کے ساتھ پھٹے گا. گرنیڈ ایک ہی دفعہ پھٹتا ہے, اور کلاشن کوف سے گولیاں مسلسل چلتی رہتی ہیں. ٹھیک ہے نا. گرنیڈ کیا ہوتا ہے؟ ایک ہی دفعہ پھٹتا ہے, بس وہ دوبارہ چلنے کے قابل نہیں رہتا. تو آخرت میں جانے کا سبب بھی ہے, تو وہ سبب اختیار کیے بغیر ہم انگریز کو کہتے ہیں نا دنیا میں کامیاب ہے مگر آخرت میں نہیں ہے. کیوں نہیں بھائی؟ تم آخرت کا سبب اختیار کرتے ہی نہیں ہو. آخرت میں جانے کے اسباب کیا ہے؟ عقیدہ توحید ہے, رسالت ہے. پھر جو اللہ نے جس کو حلال کیا اس کو حلال سمجھو, جس کو حرام کہا اس کو حرام سمجھو. پھر لوگ ہم سے لڑتے ہیں کہ یہ سائنسدان کیوں جنت میں نہیں جائیں گے, انہوں نے تو اتنے نیک کام کیے. او بھائی جنت میں جانے کے لیے تھوڑی کیے انہوں نے, دنیا کے لیے کیے ہیں. تو دنیا آج ان لوگوں کو بڑے اچھے القاب سے یاد رکھتی ہے, یار اس نے بلب ایجاد کیا. اب بلب کے رشتہ داروں کو گالیاں دینا الگ بات ہے, لیکن بلب بنانے والے کو گالیاں کوئی بھی نہیں دیتا. پاکستانی قوم بلب کے رشتہ داروں کو گالیاں دیتی ہے, لیکن بلب بنانے والے کو الحمدللہ گالیاں نہیں دیتی, اور دینا بھی نہیں چاہیے گالیاں. بھائی اس نے ہم پر احسان کیا, بلب بنایا, تو احسان کا بدلہ اس کو دنیا میں مل گیا. اس نے کون سا صدقہ جاریہ کے لیے آخرت کے لیے بنایا تھا؟ تو جو دنیا میں کر رہے ہیں دنیا کے لیے کر رہے ہیں, آخرت میں کوئی حصہ نہیں. اللہ نے بتا دیا تم نے آخرت کے لیے کیا ہی نہیں ہے, کیونکہ تمہارا تو آخرت پر ایمان ہی نہیں ہے. تو اس لیے بات خوب یاد رکھو, صحت کا مسئلہ ہو, گھر میں بچوں کی تربیت کا مسئلہ ہو, پیسے کمانے کا مسئلہ ہو, صحیح ہے نا, جب تک محنت نہیں کرو گے, قانون اللہ کا یہ ہے کہ کخ بھی ہاتھ میں نہیں آئے گا, کخ بھی نہیں آئے گا. کل رات میں مثالیں اس لیے دیتا ہوں تھوڑی سی عبرت کے لیے. کل ہماری ایک جگہ دعوت تھی, بہت ہی اچھے لوگ تھے, وہ دعوت ٹھکرائی نہیں جا سکتی تھی. کھانا کھایا ہم نے 11 بجے رات, اور وہ انہوں نے اتنا کچھ بنایا ہوا تھا, وہ بھی باقاعدہ آرڈر پہ کھایا ہے. ابھی میں کیا وہ سن بھی رہے ہوں گے نا بیان. کھایا 11 بجے, جب آپ کھاؤ کے سو گے تو آپ کی صحت ٹھیک ہو سکتی ہے؟ پھر آپ کہو چونکہ میں مفتی صاحب ہوں اور لوگ کہتے ہیں عالم ہے, لوگوں کے خیال میں کوئی نیک آدمی ہے. اصل تو اللہ ہی جانتا ہے کون نیک ہے, کون بزرگ ہے, کون عالم ہے, لیکن لوگوں کا ایک اچھا گمان اگر فرض کر لیں تو چونکہ ہم نے 11 بجے کوفتے کھائے ہیں, کوفتے بنائے ہوئے تھے بڑے خاندانی قسم کے, پھوڑ دیے ہم نے, طبیعت سے پھوڑے. اچھا وہ تو میں ان سے کہہ رہا تھا کہ مولانا طارق جمیل صاحب تو رات کو کھانا کھاتے ہی نہیں ہے نا, رات کو کھانا حضرت مولانا طارق جمیل صاحب نہیں کھاتے, وہ اتنے 2-4 نوالے بس, جتنا بھی رکھا وہ نہیں کھاتے, صحت کا خیال کرتے ہیں. تو میں نے کہا یار اتنا تپڑ مجھ میں نہیں ہے, اتنا اچھا کھانا رکھا ہوا ہے اور میں کھاؤں نہیں. تو وہ کہنے لگے, میں نے کہا ہم نے اس کا ایک آلٹرنیٹ تلاش کیا ہوا ہے, کھائیں گے طبیعت سے. تو ہم نے پھوڑا, اب جب پھوڑا ہے تو ظاہر ہے اس پھوڑے ہوئے کو نکالنا بھی تو ہے نا.
تو اس کا حل پھر ہم میرے ساتھ ایک ہمارے دوست تھے, وہ کافی وزنی ہیں. میں نے کہا بیٹا اب میں تو نہیں سو سکتا ایسے, میں تو نہیں سو سکتا, یہ تو خودکشی ہے. تو میں نے کہا جب تک یہ جتنی کیلوریز جمع ہوئی ہیں نا یہ برن نہیں ہوں گی نا میں نہیں سوؤں گا. انہوں نے کہا کیسے برن کرنا؟ میں نے کہا پیدل نکلو. تو ہم پھر نکل لیے پیدل, ٹھیک ٹھاک واک کی. پھر ہمارے ایک دوست کا جم ہے یہاں چلا گیا, پھر وہ جو مشین ہوتی ہے نا بھاگنے والی اس پہ بھاگا. میں نے دیکھا میں نے اس سے پوچھا یار آدھا کلو کڑھائی میں کتنی کیلوریز, میں نے آدھا کلو کڑھائی نہیں کھائی لیکن اس سے ویسے ہی پوچھا ہے کتنی کیلوریز ہوتی ہیں. اس نے کہا کہ پتہ نہیں 100 ہوتی ہیں. تو میں نے کہا جب تک 100 یہاں وہ مشین میں لکھا ہوا تھا نا اتنا اس پہ میں چلا ہوں اور تیز تیز واک کی ہے کہ جب وہ آئے نا کہ 100 کیلوریز آپ کی برن ہو گئی ہیں پھر ہم مشین سے اترے. ہم نے کہا اب ہمارے لیے سونا کیا ہو گیا ہے؟ بولو نا بھائی, حلال. یہ اتنے نیک ہم بھی نہیں ہیں کہ اتنا صحت کا خیال رکھیں. ونس اپون اے ٹائم ایک واقعہ اچھا آ گیا, ہم نے کہا پارسل کر دو. یہ کرنا پڑے گا آپ کے باپ کو بھی, ورنہ توند نکلے گی, ورنہ عجیب سے ہو جاؤ گے. زندگی ایسی بہاریں اور خوشیاں کیا ہو جائیں گی, ختم. وہ کڑھائیاں جو آپ کوفتے جو کھا رہے ہو نا آہستہ آہستہ جا کے مختلف جگہوں پہ سے نکلنا شروع ہوں گے. کبھی کوفتہ یہاں سے نکلے گا, ڈاکٹر کہیں گے ان کی رسولی نکل آئی. وہ رسولی نہیں ہے, وہ جو کوفتے آپ نے کھائے ہیں ان میں صرف ایک کوفتہ نکلا ہے ابھی تو باقی کیا ہے, باقی ہے. تو مختلف, ابھی تو تھوڑے دنوں میں آپ خود کوفتہ بن جاؤ گے. اور پھر کیا کرتے, صحت ٹھیک نہیں ہے, گھٹنوں میں درد, یورک ایسڈ بڑھا ہوا ہے, یہ ہوا ہوا ہے. پھر آتے ہیں کہ جی وہ مفتی صاحب کوئی وظیفہ بتا دیں کہ فلانے بزرگ کے پاس چلے جاؤں. پھر وہ فلانے آستانے پہ ایک بڑے اولیاء اللہ بیٹھتے ہیں. آدمی ہے کہ لیکن اولیاء اللہ, اولیاء تو ولی کی جمع ہے بھائی, ولی اللہ ہوتا ہے اس کو لوگ کیا کہتے ہیں, اولیاء اللہ بیٹھتے ہیں. اولیاء اللہ تو بہت سارے ہول سیل کے حساب سے کہہ رہے ہیں. وہ فلانے آستانے میں ایک اولیاء اللہ بیٹھتے ہیں, وہ ایسا دم کرتے ہیں بھائی, ان کے پاس جاؤ ایسا تعویذ ہے. ابے تو کھا کیا رہا ہے, تو کمبخت, تو تعویذوں میں نہائے گا بھی نا کک بھی نہیں ہوگا. اللہ کا قانون ہے بھائی, قانون ہے کہ جتنا کھا رہے ہو نا اس کا وہ یوٹیلائز ہو گئی تو صحت صحیح رہے گی. نہیں ہو رہا تو پھٹ جاؤ گے دھماکے کے ساتھ. بچوں میں تو چلو گروتھ ہو رہی ہوتی ہے نا, اب 40 سال میں گروتھ تھوڑی ہوگی آپ کی. اب تو فیٹ بڑھے گا, اب تو پھوڑے نکلیں گے, وہ کوفتے نکلیں گے مختلف جگہوں سے آپ کے, کولیسٹرول بڑھے گا 10. پھر بھی اگر مر جائے آدمی تو پھر اللہ نے مار دیا. اونٹ پہ بیٹھے ہوئے آدمی کو بھی کتا کاٹ لیتا ہے جب انسان کی لکھی ہوئی ہوتی ہے. لیکن پھر اس بیماری پر گناہ نہیں ملتا بلکہ درجات بلند ہوتے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیمار ہوا کرتے تھے, بخار آیا کرتا تھا, اور آپ فرماتے تھے بخار مومن کے حق میں اللہ کی رحمت. لیکن آپ کو یہ بخار معاذ اللہ بد پرہیزی سے نہیں آتا تھا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ایک بیماری اللہ کی طرف سے ہوتی ہے, وہ آپ کی کوتاہیوں کی وجہ سے نہیں ہوتی. وہ بیماری اللہ کی رحمت ہے, اس میں گناہ معاف ہوتے ہیں. آج جو میجورٹی بیمار ہو رہی ہے وہ اللہ کی خوشی سے نہیں ہو رہی, وہ اپنی حرکتوں سے ہو رہی ہے, اور اس میں امیدیں لگا کے بیٹھے میں بہت ثواب ملے گا, میرے گردے فیل ہو گئے ہیں, مجھے بہت زیادہ کیا ملے گا, ثواب ملے گا, میرے گردے فیل ہو گئے. میں نے ایک صاحب کو کہا, میں نے کہا اپنا بی پی چیک کرا لیا کرو, آپ کے مجھے دماغ کی سیٹنگ کیا لگ رہی ہے, آؤٹ لگ رہی ہے. کبھی کبھار نا میں نے کہا چیک کرا لیا کرو, کیونکہ مجھے نہیں لگ رہا کہ آپ کا بی پی نارمل ہے. ابے چیک ویک کرانے سے کچھ نہیں ہوتا, مجھے خود بتا رہے تھے. ابے بی پی چیک کرانے سے, جب یہ تو انہی کو ہوتا ہے جو چیک کراتے ہیں, الٹا ہوتا ہی انہی کو ہے جو بار بار کیا کرتے ہیں. میں نے کہا کتنے بلڈ پریشر کے مریض ہیں ہمارے معاشرے, یا تو نہ ہوتا نا یہ, پھر خام خامے وہمی بن کے بلا وجہ جا رہے ہو. وہی ہوا ان کے, پتہ نہیں کوئی رکھ پڑ گئی ان کی, بی پی ہائی تھا پتہ ہی نہیں چلا ان. اور ایک صاحب کے ساتھ تو ایسا ہوا, ان کو بھی سمجھایا, ان کا تو انا للہ ہی ہو گیا, اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. بہرحال وہی بات ہے, اللہ تو معاف کر دے گا اگر بعد والے اس کے لیے توبہ استغفار کریں, لیکن فطرت معاف نہیں کرتی. فطرت نے دماغ کی رگ بولو اتنا یہ نہیں دیکھا کہ بھئی یہ. تو یہ جو آج کل بیماریاں چل رہی ہیں, بلڈ پریشر ہے, پھر ماں باپ کی خدمت میں بھی سب سے بڑی خدمت یہ ان کی صحت کا خیال رکھو. اماں کے دیکھو کھا کے رہی ہیں, ابا کو دیکھو, ابا چھوڑ دو پراٹھے, ابا کے پاؤں پکڑو, ابا اس عمر میں پراٹھے سوٹ نہیں کرتے. اور اگر ابا نے پراٹھے کھائے ہیں تو ابا سے بہت محبت کے ساتھ واک کراؤ, کہ ابا مفتی صاحب اگر پٹھان ہوٹل کے پراٹھے کھا لیتے ہیں تو واک بھی کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. آپ نے مفتی صاحب کے بیان سنے کہ انہوں نے ہوٹل کے پراٹھے کھائے ہیں, تو ابا پھر وہ دیکھو, پھر بھی اللہ کی طرف سے سب کچھ ہو سکتا ہے. بڑے بڑے صحت مند ہم نے دیکھے ہیں,
धड़ाम से नीचे गए, तो वो अल्लाह की तरफ से है ना, वो तो अल्लाह से तो थोड़ी कोई लड़ सकता है। लेकिन कानून यही है, और कानून को फॉलो करोगे तो 99% गालिब यही है कि अल्लाह की मदद आएगी। हकीम मोहम्मद सईद साहब जो है ना, कानून को फॉलो करते थे, नेक आदमी थे, कभी तकबीर उला फौत नहीं होती थी उनकी। 68 ईयर्स में, 68 साल में टेनिस खेलते थे, एक एक 2-2 घंटा। आज कोई खेल सकता है? 40 साल का आदमी कमर पकड़ के बैठ जाएगा, इसलिए कि सेहत के उसूलों पर अमल। भाई इतने बजे खाना है, ये खाना है, ये नहीं खाना। एक हद तक तो सब कुछ चल जाता है, अटरम पटरम बर्गर शर्गर अंडे वाला वो वाला भी फोड़ दिया, वो उसके बाद फितरत इंतकाम लेना शुरू करती है। तो हम कहते हैं नहीं जी, असल में तो ये उन्हीं को होता है जो ज़्यादा एहतियात करते हैं। आज एक आदमी कहने लगा कोरोना उन्हीं को हो रहा है जिनको जो ज़्यादा एहतियात कर रहे हैं। मैंने कहा कितने लोगों पर तहकीक किया आपने? 2-4 ऐसे होंगे जिन्होंने एहतियात की फिर भी हो गया, ज़्यादातर वही हैं जो एहतियात नहीं करते उनको हो जाता है। तो तहकीक जब की जाती है ना, तो 2-4 आदमियों को देख के नहीं की जाती है, पूरी रिपोर्ट आपके पास हो, उसके बाद तहकीक का पता चलता है। तो मेरे भाई, मुसलमान के साथ बहुत बड़ा मसला ये है कि वो कामयाबी के असबाब इख्तियार नहीं करता। सिर्फ एक सेहत की मिसाल मैं इसलिए देता हूँ कि सेहत का इशू तो हर एक के साथ है ना भाई। हर आदमी ताजिर थोड़ी है, बिजनेसमैन थोड़ी है, कुछ मुलाजमत करते हैं, कुछ ताजिर में, कुछ पढ़ाई पढ़ रहे हैं, कुछ कोई और काम कर रहे हैं। लेकिन सेहत तो एक ऐसी चीज है जिससे हर एक को मोहब्बत होती है ना। तो उसी सेहत के मामले में अपने हालात देख लो, उसी सेहत के मामले में अपने हालात देख लो कि जिसको अपनी सेहत की फिक्र नहीं है वो बाकी काम क्या ठीक करेगा। आप कह सकते हो हमें सेहत की फिक्र इसलिए नहीं है कि हमें कोई सेहत बनाने का ज्यादा शौक ही नहीं है, ये 100% गलत है। अगर ये बात दुरुस्त होती तो आप बीमार होकर इतना परेशान ना होते। फिर आपको शुगर हो जाती, आप खुश होते, यार हमें कौन सा सेहत, क्या हो गई, कोई मसला नहीं। अबे ऐसी टेंशन में आते हैं, यार ये क्या हो गया, किडनी फेल हो गया, तो आप कहते हैं कोई मसला नहीं, किडनी है ना, फेल हो गया तो क्या हुआ, दूसरा लगवा लेंगे, उधार ले लेंगे 70 भाई से कुछ दिनों के लिए। लेकिन आप कितनी टेंशन में आते हो, इसका मतलब आप सेहत पे कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं थे। आप सुस्ती, काहिली और माजरत के साथ, बहुत ही माजरत के साथ, पोस्तीपन की वजह से ऐसा हो रहा है आपके साथ। पोस्तीपन समझते हैं? पोस्ती नहीं पता, इतना मशहूर गाली है यार, पोस्तियों की तरह पड़ा रहते, कहते नहीं है। तो वो ये पोस्तीपना है कि परवाह ही नहीं है, ना खाने का होश, खाए जा रहे हैं तो नॉन स्टॉप खाए जा रहे हैं। एक बंदा आया, मैं डॉक्टर के पास बैठा हुआ था, इतना गोल मोटा माशाल्लाह, डॉक्टर के पास आया, कह रहा डॉक्टर साहब मेरा पेट भी बढ़ गया, वजन भी बढ़ गया है, मैं चाहता हूं ये वजन कम हो जाए, लेकिन अल्लाह का वास्ता मुझे वॉकिंग का मशवरा ना देना। मैं उसे जॉगिंग का कहने वाला था, वो कह रहा था कि अल्लाह का वास्ता मुझसे चला नहीं जाता, कोई दवाएं खिला दो मैं हल्का हो जाऊं। डॉक्टर ने उसको बोला भाई ऐसा मुमकिन नहीं कि लेटे लेटे सिरिंज से जो है ना तुम्हारी चर्बी निकाल के तुम्हें कम कर दें। फुटबॉल में से तो हवा ऐसे निकाली जा सकती है, बंदे में से हवा निकालना मेरे भाई आसान नहीं है। बंदे को अपनी हवा खुद ही निकालनी पड़ेगी, चले बगैर ये मुमकिन नहीं है। तो देखो, हार्ड वर्किंग मेहनत, दिमागी मेहनत भी, जिस्मानी मेहनत भी, जब तक इस सुस्ती को अपने आप से दूर नहीं करोगे, ना अल्लाह के यहाँ कोई मकाम हासिल कर सकते हो और ना दुनिया के यहाँ कोई मकाम हासिल कर सकते हो। और उसमें ये उम्मीदें, बेदीन आदमी तो कहता है चलो कहीं भी मकाम नहीं मिल रहा, क्या करें। दीनदार आदमी इस पे दीन का लेबल लगा देता है। ये है असल चीज़ खतरनाक जो मैं बयान करना चाहता हूँ।